ایک اپنی ہے ڈگر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین، ہمارا سلسلہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، آج اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، آج اس کی دوسری قسط ہے. الحمدللہ عز و جل ہم اپنے اس سلسلے میں، اپنے اس پروگرام میں اسلامی زندگی کے حوالے سے ایک مسلمان کو اپنی لائف میں کیا ایسی چینجز لانی چاہیے اس پر بات کرتے ہیں، اور اپنے سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک پر کرتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ، ذرا غور تو کیجئے، ایک بار درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے، اور 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل ہو جائیں، یہ سودا مہنگا نہیں ہے. یقین کیجئے، دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری دولت ایک طرف ہو اور میرے رب عز و جل کی ایک رحمت ایک طرف ہو تو وہ یقیناً زیادہ قیمتی ہے. تو کیوں نہ درود پاک پڑھ کر روزانہ ہی رحمت الہی لوٹتے چلے جائیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنی عادت بنائیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے یہ ایک ایسی عادت، ایک ایسا وصف ہے جو بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر سے دور ہوتا چلا جا رہا. حالانکہ اس کو بیوٹی آف اسلام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اسلام کا حسن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. پہلے کے مسلمانوں میں یہ وصف، یہ عادت بہت زبردست طریقے سے موجود تھی، اور آج ایسا لگتا ہے جیسے جیسے دین سے دوری، اسلام سے دوری نظر آ رہی ہے، یہ عادت اور یہ وصف ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ عادت کون سی ہے ضرور عرض کروں گا، مگر ایک پہلے بڑا ہی ایمان افروز واقعہ، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا ایک انداز یہ ہے کہ شروع میں، اسٹارٹ میں ہم بزرگان دین کے کچھ واقعات سنتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں بڑا خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیمار تھے، اور بیماری میں آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ انسان کو بعض اوقات کھانا اچھا نہیں لگتا اور کوئی مخصوص چیز کھانے کی خواہش بھی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھا رہے تھے کئی دنوں سے، اب انہیں بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی. تو آپ نے اپنے غلام، اپنے خادم حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں، فش کی آپ کو خواہش ہوئی. مدینہ منورہ میں حضرت نافع نے کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ایک 1.5 درہم کی مچھلی ملی، وہ لے کر آئے، اسے ریڈی کیا، بھونا انہوں نے اور حضرت کو پیش کیا کہ حضور آپ کھانا کھا لیں. اب دروازے پر دستک ہوئی، ایک سائل اللہ کے نام پر مانگنے والا آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو. تو حضرت نافع سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ مچھلی اس سائل کو، اس مانگنے والے کو دے دو. حضرت نافع تذبذب میں آ گئے کہ حضور میں بڑی مشکل سے مدینہ منورہ کے بازار سے ڈھونڈ کر آپ کے لیے مچھلی لایا ہوں، آپ کی طبیعت بھی خراب ہے اور بڑی مشکل سے آپ نے کسی چیز کے کھانے کا اظہار کیا ہے اور بڑی محبت سے میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے. اس فقیر نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا ہے، ہم اسے کچھ رقم دے دیتے ہیں، یہی مچھلی دینا کیا ضروری ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ مچھلی اسے دے دو. چونکہ خادم تھے، آرڈر کو ماننا تھا، مچھلی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی. مگر حضرت سے محبت بھی بڑی تھی، اس فقیر کے پیچھے گئے اور جا کر کہا کہ ایسا کرو، یہ مچھلی مجھے بیچ دو، میں اس کے بدلے تمہیں رقم دے دیتا ہوں. اب جا کر اسے رقم دی اور مچھلی لے کر آ گئے، پھر دسترخوان پر رکھ دی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا کہ یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ تو اب حضرت نافع نے کہا حضور میں اسی سائل سے یہ قیمتاً خرید کر لایا ہوں، واپس لے کر نہیں آیا، اب اسے آپ تناول فرما لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کمال کی بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں مچھلی واپس اسے جا کر دے دو اور اب قیمت بھی واپس نہ لینا. اور اب یہ تمام بات جو ہو رہی تھی اس کو گویا ریویل کیا، یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو گویا بہت اچھے انداز سے بیان کیا کہ میں نے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے ناظرین، یعنی کیا خوبصورت حدیث ہے کہ کسی چیز کی آپ کو بھی حاجت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، خواہش ہے، اور اپنی خواہش پر کسی اور مسلمان کو ترجیح دے دے، پریورٹی دے دے،
اس کو وہ چیز دے دے، اللہ تعالیٰ اس ایثار کی برکت سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہی ڈیفینیشن آف ایثار ہے۔ ایثار کہتے کس کو ہیں؟ یہی اس کی تعریف ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے اور آپ اپنی خواہش پر کسی اور کو پریورٹی دے دیں اور وہ چیز اسے دے دیں، اور اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا اجر۔ حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم ایثار کی دولت کو اپنائیں، پھر کیوں نہ ہم اپنے اندر یہ عادت ڈالیں کہ ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچنا شروع کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایثار بہت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عادت تو ایسا لگتا ہے اب رہی نہیں ہے۔ اب مائنڈ سیٹ تو یہ بن گیا ہے کہ میرا کام سیدھا ہونا چاہیے، میرا کام پورا ہونا چاہیے، چاہے اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے اس پروگرام کا ٹائٹل ہے تو مسلمان کو ایثار کرنے والا ہونا چاہیے، مسلمان کو خیر خواہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ رکھتے تھے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر، اللہ اکبر، کیسا ایثار کا ذہن تھا کہ ایک بار پھر بیمار ہوئے تو آپ کو انگور کی خواہش ہوئی۔ جب انگور پہلی بار اس کے پھل آئے تو فرسٹ آف آل میں اس پھل کو کھاؤں، یہ خواہش تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 درہم کے انگور منگوائے۔ ایک سائل آیا، اس نے انہی انگوروں کا سوال کر دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ انگور اس سائل کو دے دو۔ آپ کی زوجہ نے پھر انگور منگوائے 1 درہم کے۔ جب انگور آئے، پھر کوئی سائل آ گیا، آپ نے اس سائل کو پھر یہ انگور اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ تیسری بار آپ کی زوجہ نے انگور منگوائے اور آپ نے تناول فرمایا۔ یہ کیا تھا؟ اپنی پسند کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ ایثار ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے۔ کاروبار کرتے وقت، فیملی کے ساتھ زندگی گزارتے وقت، پڑوسیوں کے ساتھ لائف گزارتے وقت، آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے پریشان اسی لیے ہے کہ ہر شخص صرف اپنے لیے سوچ رہا ہے۔ میری گاڑی صحیح پارک ہو جائے، میرے گھر میں بجلی ہونی چاہیے، میرے گھر کے باہر کچرا نہ ہو، چاہے پڑوسی کے گھر کے باہر میں کچرا ڈال دوں۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ مسلمان کو سب کا خیر خواہ ہونا چاہیے، پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے، اور اس کا ثواب کتنا ہے ذرا آپ سوچئے کہ اپنی ضرورت کی چیز آپ نے کسی پر ایثار کر دی، اللہ اکبر، اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ کوئی کروڑوں لاکھوں کی چیز آپ دیں گے تو یہ ثواب ملے گا۔ انہوں نے 1.5 درہم کی مچھلی دی تھی نا، تو ہم بھی روزانہ ایثار کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، رمضان کا مہینہ جاری ہے، ہمارے گھر میں سحری میں بھی دسترخوان بچتا ہے، افطار میں بھی بچتا ہے، ہم دعوتوں میں بھی جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ آج ایثار کا بتا دیتا ہوں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ جب گھر میں کھانا لگ جائے، اور اگر آپ میں کوئی فیملی ہیڈ ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ شوہر ہے یا والد ہے تو اب دسترخوان پر سب سے پریورٹی اس کو دی جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، ادب کرنا چاہیے۔ تو اب کھانا اچھا ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، پہلے وہ نکالتے ہیں پھر بچے نکالتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص یہ ذہن بنا لے کہ ایک اچھی چیز جو دسترخوان پہ ہے وہ میرے فیملی ممبر کھا لیں، میرے بچے، میری والدہ، میرے والد، میری بچوں کی والدہ، تو انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے وداؤٹ اینی اس کو کہیں کہ مشکل، کیونکہ تھوڑی دیر بعد تو پھر کھانا آ جائے گا نا، آپ کو بھی مل جائے گا، مگر آپ کو ایثار کا ثواب مل جائے گا۔ بالکل اسی طرح پانی اگر آپ نکالنے جا رہے ہیں اور کسی اور نے بھی ہاتھ بڑھایا، آپ پانی کا گلاس بھر کے اسے پیش کر دیں۔ افطار کا وقت ہے، شربت پہلے گھر والے پی لیں پھر میں پی لوں گا، تو 1-2 سیکنڈ، چند سیکنڈ بعد آپ کو وہ چیز مل جانی ہے، لیکن ایثار کا ثواب بھی مل جانا ہے۔ ہمیں ایثار کرنے کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں۔ اب مسجدوں میں ہم جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، ماشاءاللہ مسجدوں میں بہت سارے لوگ، بدقسمتی سے یہ بھی ہمارے ماحول بن گیا ہے کہ صرف رمضان میں جاتے ہیں، اور چونکہ صرف رمضان میں جاتے ہیں تو اب مسجدوں کے آداب بھی اتنے پتہ نہیں ہوتے۔ اللہ کا گھر ہے، یاد رکھیے مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کا ادب ہونا چاہیے۔ ہمارے کپڑے صاف ہوں، ہمارا ایٹیٹیوڈ بڑا ہمبل ہو، پولائٹ ہو، ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو باوقار انداز میں جائیں۔ مگر مسجدوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں جگہ کے لیے باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، پنکھے کے ساتھ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں روز یہیں پڑھتا ہوں تو یہ میری جگہ ہے۔ جن مسجدوں میں بڑے بڑے فین لگے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے اس پنکھے کے آگے میں کھڑا ہو جاؤں کیونکہ گرمی کے دن ہیں، مجھے ہوا آ جائے۔ ایئر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں تو جہاں ایئر کنڈیشن کی اچھی ہوا آ رہی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے میں ادھر جا کے نماز پڑھ لوں۔ اب ذرا سوچیے، اگر آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں اچھی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کھڑکی کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور آپ چاہتے ہیں میں سکون سے یا نماز پڑھوں، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ میرا ایک اور بھائی بھی آیا ہے اور وہ بھی چاہتا ہے اس کو جگہ مل جائے، آپ تھوڑی سی جگہ اس کو دے دیں کہ آپ پڑھ لیجئے، کیا گیا آپ کا؟ اس مسلمان کے دل میں خوشی بھی داخل ہو گئی، آپ کو ایثار کا ثواب بھی مل گیا۔ ہمارے بہت سارے ناظرین مجھے ایسے سن رہے ہوں گے جو ٹرینوں میں، بسوں میں سفر کرتے ہیں،
تھوڑی دیر کا بعض اوقات سفر ہوتا ہے، بس میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ آ گئے، کوئی ایسا میرا بھائی آ گیا کہ جس کو ہم فیل کر رہے ہیں کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے، اس کو بھی سیٹ کی ضرورت ہے، اور مجھے پتا ہے تھوڑی دیر بعد میں نے اترنا ہی ہے، تو کیوں نہ میں کھڑے ہو کر اپنے اس بھائی کو کہوں کہ آپ بیٹھ جائیں، ضرورت مجھے بھی ہے، مگر میں نے اسے ترجیح دی، کیا معلوم یہ سیٹ دینا، یہ ٹھنڈے پانی کا گلاس دے دینا، یہ اچھا کھانا نکال کے دے دینا، یہ پنکھے والی جگہ دے دینا، یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ بہت کریم ہے، وہ نقطہ نواز ہے۔ کاش پہلے یہ مائنڈ سیٹ تو بنے نا۔ آج تو حال یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے صرف میرا کام سیدھا ہونا چاہیے۔ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی شاندار ایک واقعہ سناتے ہیں کہ پہلے کے اہل مدینہ کیسے ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے ایک بزنس مین کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا حضور مجھے یہ کپڑا چاہیے، کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ تو اس کپڑے کے تاجر نے کمال کا جواب دیا، وہ کہتا ہے حضور آپ جو مجھ سے فیبرک مانگ رہے ہیں، کپڑا مانگ رہے ہیں، میری شاپ پر وہ سب موجود ہے، مگر ماجرا یہ ہے کہ صبح سے شام تک میری زبردست سیل ہو چکی ہے، لیکن میں سامنے دیکھ رہا ہوں میرے بھائی کی دکان ہے، صبح سے فارغ بیٹھا ہے، اگر آپ اس سے وہ کپڑا لے لیں گے تو میرے اس بھائی کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایثار، یہ ہے بیوٹی آف اسلام۔ مسلمان دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن آج اگر کاروبار کرنے والے ہوں اور کسی برابر والی دکان پر کوئی گاہک چلا بھی جائے اور آ کر بتائے کہ میں فلاں کی دکان سے آ رہا ہوں، تو اب اس کی دکان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، اس شخص کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، کدھر چلے گئے تھے؟ ارے بھائی وہ تو بڑا چیٹر ہے، بڑا 2 نمبر کا کام کرتا ہے، وہاں مت جانا۔ ہم سمجھتے ہیں میں کسی کی برائی کر کر اپنا کاروبار چمکا لوں گا، یاد رکھیے یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس کے نصیب میں جو ہے وہ سے مل کر رہے گا۔ بڑی پیاری بات کہی نا بزرگوں نے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جس کے نصیب میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ تو کبھی بھی یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فلاں کی دکان کیوں چل پڑی، فلاں کا کاروبار کیوں چل پڑا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ اور پھر اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے نا ناظرین، تو بڑا بیسٹ پارٹ آف یور ویلتھ، اپنے بال کا بہترین حصہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن پاک 4 پارے کی پہلی آیت ہے، فرسٹ آیت آف دا 4th پارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنز ایمان ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ اللہ اکبر، بیسٹ آف یور ویلتھ، آپ کے پاس جو پیاری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جب تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کریں۔ مگر ناظرین آج میں کچھ سوالات تھوڑے سے چپتے ہوئے ہیں، شاید آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرے، مگر بات سچی ہے۔ اللہ کی راہ میں جب ہمیں خرچ کرنا ہوتا ہے ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ کھانا بچ جاتا ہے، ہماری پوری فیملی نے کھا لیا، اب ہمارے کام کا نہیں، اب ہم کیا کہتے ہیں یار کسی غریب کو دے دیں۔ کپڑے پرانے ہو گئے، پھٹنے کے قریب ہو گئے، یار یہ کسی غریب کو دے دو۔ ہمارے جوتے پھٹنے لگے، پرانے ہو گئے، اب کسی غریب کو دے دو۔ جو میرے کسی کام کا نہیں میں چاہتا ہوں وہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ بالکل دینا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ دینے میں گناہ ہے، مگر جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہے، جو تمہاری پیاری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، میرا اور آپ کا صدقہ اسے نہیں پہنچتا، مگر وہ دل دیکھتا ہے کہ بندہ جب میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اب اس کا دل کیسے چلتا ہے۔ میں اپنی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کوئی چیز خریدوں تو بیسٹ خریدوں، اور اللہ کی راہ میں دینا ہو تو گھٹیا پھینکنے والا۔ اپنے دل سے پوچھئے کیا یہ درست ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے ناظرین کہ مثال کے طور پہ میں صرف آپ کے دل پہ چوٹ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ مسجد کے اندر ہم نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماہ رمضان ہے، اب کسی نے آج یہ نیت کی کہ میں نے مسجد میں چندہ دینا ہے، اور مسجد کا ڈبہ یا جھولی وغیرہ سامنے آئی، اور آپ نے سوچا میں نے 100 روپے آج اللہ کی راہ میں دینے۔ آپ نے اپنا والیٹ نکالا، اپنا پرس نکالا، اس میں 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں، ایک نیا کڑک نوٹ ہے، ایک پرانا نوٹ ہے۔ اپنے دل سے پوچھیے ہم مسجد کے ڈبے میں کسی غریب کو کون سا نوٹ دیتے ہیں؟ کیا وہ نیا نوٹ 110 روپے کا ہے؟ وہ بھی 100 روپے کا ہے، پرانا بھی 100 روپے کا ہے، لیکن بس ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ پتہ نہیں کیوں بن گیا کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا ہے، جو ہمارے کام کا نہیں وہ دے دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی پسندیدہ چیز دیجئے اور پھر دیکھیے اس کی برکتیں کیا لوٹتے ہیں، پھر اس کے ثمرات آپ کو کیا ملتے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارے اسلاف ایسا ہی کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شوگر کی یعنی شکر کی بوریاں خرید کر بانٹتے۔ تو کسی نے کہا حضور آپ شکر کی بوریاں کیوں خریدتے ہیں، وہ کیوں بانٹتے ہیں، پیسے بانٹ دیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کمال کی بات فرمائی، آپ کہتے ہیں
مجھے شکر پسند ہے تو میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. ہمارے اسلاف کا یہ مائنڈ سیٹ تھا، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ اس قدر دین سے دوری ہے اور اس قدر اللہ کی راہ میں یوں سمجھیے کہ ویسٹ خرچ کرنے کا ذہن ہے کہ مثال کے طور پہ ہماری فیملی میں 3-4 بچے ہوں، ایک بیٹا بڑا برلینٹ مائنڈ ہو، سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو، ہم پلان کرتے ہیں یار اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا بچہ بڑا میکینیکل دماغ کا ہو، اپنے کھلونے بھی بنا لیتا ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا اس کا مائنڈ بڑا زبردست ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے. اور تیسرا بچہ ہمارے بات بھی نہ مانتا ہو، شرارتی بھی ہو، تھوڑا سا اس کے پیروں میں بھی عیب ہو یا کوئی فزیکل بھی کوئی فٹنس میں کمی ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ اب اسکول وغیرہ تو پڑھ نہیں سکے گا، اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. یعنی فیملی کا بچہ بھی راہ خدا میں وہ دینا ہے کہ جو ہمارے کام کا نہیں ہے یا جو فزیکلی فٹ نہیں ہے یا وہ اتنا بریلینٹ مائنڈ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ انداز درست ہے؟ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اسلام کی خدمت کے لیے اپنی فیملی کا بہترین ایجوکیٹڈ ایسا فرد دیں کہ وہ پھر ساری دنیا میں جا کر دین کی خدمت کرے نا. آج جب یہ اعتراض تو کرتے ہیں کہ علماء اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں، علماء ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، وہ جناب معاشرے سے ہم آہنگ نہیں ہوتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے مدرسوں کو را مٹیریل کون سا دیا ہے؟ اگر ہم اپنی فیملی کا سب سے بریلینٹ بچہ دیں کہ یہ انشاءاللہ دین کی خدمت کرے گا، مفتی اسلام بنے گا اور بہترین اسکالر بن کے آل اراؤنڈ دا ورلڈ دین کی خدمت کرے گا، تو پھر ہم بہت خوبصورت معاشرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال ناظرین، بات ہے سمجھ کی، اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کی خود ضرورت ہے اور دوسروں پر جو ہے وہ اس کو ترجیح اور پریورٹی دینے کی. ہم چاہیں تو اپنی لائف میں اپنی زندگی میں یہ وصف لا سکتے ہیں، یہ عادت لا سکتے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں. آپ کا شوق مزید بڑھ جائے. آئیے کچھ اور خوبصورت واقعات سنتے ہیں. راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترکیب بنی. ذرا غور کیجئے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. یہ امام حسن کہہ رہے ہیں کہ پنجتن پاک کے گھرانے میں ایک دن کا فاقہ، اور یہ ایک دن کا نہیں، یہ ہوا کرتا تھا. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا بھی بڑا سادہ ہوا کرتا اور بعض اوقات آشانہ اقدس میں چولہا نہ جلتا تھا. اور یہاں امام حسن کہتے ہیں کہ ایک دن کے فاقے کے بعد ہمارے گھر میں کھانے کی ترکیب بنی، اور کہتے ہیں میرے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، مگر امی جان سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا. انہوں نے جو ہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، اے بنت رسول اللہ، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دیجئے. اللہ اکبر. امام حسن کہتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً کھانے سے ہاتھ روک لیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو، مجھے 1 وقت کا فاقہ ہے، اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا ہے. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. یہ سخاوت دیکھیے، یہ ایثار دیکھیے کہ اپنے نوالے دوسروں کو دے دینا. آج لوگ دوسروں کے نوالے چھیننے کے چکر میں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا اکاؤنٹ بھرنے کے لیے کسی کا مال آتا ہو تو آ جائے، کسی پر ظلم ہوتا ہو تو ہو جائے. یاد رکھیے آج جو لوگ روب جما کر تکلیف دے کر زندگی گزار رہے ہیں، کسی کا مال دبا کر بڑے کر و فر سے جی رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ آج میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یاد رکھیے ایک دن ہوگا جب ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا، اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. اس دن پشیمانی اور شرمندگی ہوگی، اس دن نیکیاں دے کر چھٹکارا ہوگا. آج معافی مانگ لیجئے، آج دلوں میں جگہ بنا لیجئے. میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کی اور ان کی بندیوں کی باتیں سنا رہا ہوں کہ جنہوں نے کیسے ایثار کے داستان رقم کی کہ آج بھی سنے تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ایک بار جنگ یرموک کا واقعہ ہے اور ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. آپ ذرا سوچئے، ہمارے اسلاف اپنی زندگی کے آخری وقت بھی ایثار کیا کرتے، تکلیف کے عالم میں بھی ایثار کیا کرتے. اب وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میرے ایک رشتہ دار تھے، زخموں سے چور چور تھے اور پانی طلب کر رہے تھے. میں آگے گئی اور انہیں پانی پلانے لگی. جیسے ہی انہوں نے پانی اپنے منہ سے قریب کیا، برابر ہی ایک اور زخمی صحابی تھے اور وہ کراہ رہے تھے زخم سے، اور انہوں نے کہا العطش، پیاس. جو پہلے صحابی تھے وہ کہتے ہیں میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، وہاں لے جاؤ. کہتی میں پانی لے کے دوسرے صحابی کے پاس گئی، زخموں سے چور چور ہیں، انہیں پانی پیش کیا تو قریب ہی تیسرے صحابی کی آواز آئی، وہ بھی پیاس سے کراہ رہے تھے.
دوسرے صحابی کہتے ہیں پہلے ان کو پانی پلا دو. لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ, کیسا ذہن تھا, ایسی کیفیت میں بھی ایثار کرنا ہے. اب جب تیسرے کی طرف گئے تو وہ تیسرے صحابی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. وہ کہتی میں دوسرے صحابی کے پاس آئی, وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. دوڑتی ہوئی اپنے رشتہ دار صحابی کے پاس آئی, وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. مگر ان تینوں صحابہ نے ایثار کی کیسی داستان رقم کی ہے ناظرین, کہ آخری سانسیں ہیں مگر ایثار ہے. اور آج حال یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی آخری سانسیں لے رہا ہو, بعض اوقات بندہ اس کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. خدا را اپنے اندر یہ تبدیلی لائیے. ماہ رمضان ہمیں ایثار کا درس دیتا ہے, خیر خواہی کا درس دیتا ہے, مساوات کا درس دیتا ہے, مسلمانوں کے لیے دل کشادہ کرنے کا درس دیتا ہے. اور سبحان اللہ, اللہ نے کئی لوگوں کو واقعی ایسا دل دیا ہوتا ہے